السلام علیکم ریحان بھائی، یہ عذاب قبر جو ہے وہ اس قبر میں ہوتا ہے یا برزخ میں ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں ایسا لوگ جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر اس قبر میں نہیں ہوتا، وہ برزخ میں ہوتا ہے۔ اگر عذاب قبر اس قبر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے دو زندگی دی ہیں اور دو موتیں دی ہیں، تو اس طریقے سے اگر عذاب قبر قبر میں ہوتا ہے اس قبر میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال بھائی یہ کر رہے تھے کہ عذاب قبر اس دنیاوی قبر میں ہوتا ہے یا عذاب جو ہے وہ برزخ میں ہوتا ہے، اور اس قبر میں مانتے ہیں تو وہ پھر تیسری زندگی ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے تمہیں دو زندگیاں اور دو موتیں دی ہیں۔ دیکھیے، اس سے سمجھنے کے لیے چند باتوں کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں دو زندگیاں دو موتیں دی، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے تیسری زندگی ثابت ہوتی ہے تو اس عذاب کو عذاب برزخ میں بھی اگر مانیں گے، تو عذاب برزخ کہہ کے برزخ میں بھی عذاب مانیں گے تو اس میں بھی کسی طرح کی زندگی ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس بات کا عذاب اس دنیا میں عذاب ہو یا برزخ میں عذاب ہو، اس سے تیسری زندگی ثابت نہیں ہوتی۔ اور اگر قبر میں، اس دنیاوی قبر میں اگر عذاب ماننے سے تیسری زندگی ثابت ہوتی ہے تو پھر برزخ میں بھی عذاب ماننے سے تیسری زندگی ثابت ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ برزخ کو اور اس دنیاوی قبر کو، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کو سمجھیں تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، برزخ کہتے ہیں کہ اس میں برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، ایک آڑ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس آڑ کو کہا جاتا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریاؤں سمندروں کے درمیان ایک برزخ حائل ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ تو سورہ رحمان میں تو برزخ ایک آڑ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ یہ بولتے ہیں کہ مسعود احمد عثمانی صاحب نے جو ہے نا یہ عقیدہ دیا تھا، اور ان کے فالوور اسی عقیدے کے حامل ہیں، اور وہ یہ اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس دنیاوی قبر میں اگر عذاب مانے تو تیسری زندگی ثابت ہوتی ہے، اور اس دنیاوی قبر میں عذاب نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک ہے وقت اور ایک ہے جگہ، ٹائم اینڈ اسپیس۔ وقت اور جگہ کے آپ اور ہم پابند ہیں، اللہ رب العالمین نہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں، انسانوں کے لیے۔ اس مسئلے کو اس طرح سمجھ لیں، ایک مسئلے کی اور وضاحت کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے۔ اب عالمین، عالم کی جمع عالم کہتے کس کو ہیں؟ پہلے اس چیز کو سمجھیں۔ عالم کہتے ہیں، عالم دیکھیں، ملائکہ کا عالم ہے، جن کا عالم ہے، انس کا عالم ہے، اشرات ہیں، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے عالم بنائے۔ لیکن عالم کی صحیح ڈیفینیشن ہے کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عالم دو ہیں، ایک دنیا کا عالم، عالم دنیا، اور ایک ہے عالم آخرت۔ عالم دنیا کو جب ہم سمجھتے ہیں، عالم دنیا کو سمجھیں تو عالم دنیا کی کچھ دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم عالم دنیا کی وہ ہے کہ جو رحم مادر سے شروع ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں جب اللہ رب العالمین اس بچے کی روح پھونکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ ماں کے پیٹ میں غذا بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس جگہ پہ اس کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ عالم دنیا کا پہلا حصہ ہے جو انسان رحم مادر میں گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا میں اللہ رب العالمین اس بچے کو لے کر آتا ہے تو اس دنیا کا دوسرا عالم شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ عالم دنیا کے دو حصے، ایک حصہ وہ جو رحم مادر سے شروع ہوتا ہے، اور رحم مادر میں وہ بچہ زندہ ہوتا ہے، باقاعدہ رزق بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب رحم مادر سے باہر آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو اس دنیا کا دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب اس دنیا کا دوسرا عالم شروع ہوتا ہے تو اس دنیا کا عالم دوسرا شروع ہوتا ہے، اور کہاں تک ہوتا ہے وہ عالم دنیا؟ انسان کی روح نکلنے سے آخری سانس رکنے تک، یعنی کہ انسان کی روح نکلی اور آخری سانس رکے گی، وہاں دنیا کا عالم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر عالم آخرت شروع ہوتا ہے۔ عالم آخرت کی پھر دو قسمیں، ایک عالم آخرت کا پہلا حصہ وہ ہے انسان کی روح نکلتی ہے اور آخری سانس ختم ہوتی ہے، وہاں سے عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ عالم آخرت کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ عالم آخرت کا جب پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، اس میں انسان کی روح نکلنے کے بعد سے حشر کے میدان میں اٹھنے تک، اس وقت تک یہ عالم آخرت کا پہلا حصہ ہے۔ پھر جب انسان حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو ادھر سے عالم آخرت کا دوسرا حصہ شروع ہوگا، اور وہ پھر جب کھڑا کیا جائے گا تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا، پھر وہ اس کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، یا تو جنت میں یا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ تو یہ عالم آخرت کے بھی دو حصے ہو گئے اور عالم دنیا کے بھی دو حصے ہو گئے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اللہ رب العالمین نے میرے اور نبی علیہ السلام کے لعاب کو، یعنی کہ لعاب دہن آپ کا تھوک اور میرا تھوک، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن جمع کر دیا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور نبی کے تھوک کو، لعاب کو، دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن جمع کر دیا۔ تو اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب تک سانسیں تھیں آپ مسواک کر رہے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کو صرف عالم کی ڈیفینیشن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک چبا کے دی، نرم کر کے دی، اور آپ نے اس سے مسواک کی، تو اس وقت عالم دنیا میں موجود ہے۔ جب آپ کی سانس رکی، روح آپ کی نکلی آپ کے جسم سے، تو وہاں سے عالم آخرت شروع ہو گیا۔ جب عالم آخرت شروع ہوا تو عالم آخرت کا وہ پہلا حصہ تھا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے آخری دن، آخرت کے پہلے دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا پہلا دن روح نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا جسد اطہر 3 دن تک اس جگہ پہ موجود تھا، 3 دن کے بعد آپ کی تدفین کی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وہاں موجود تھا، لیکن عالم آخرت کا پہلا دن کب شروع ہوا؟ جب آپ کی روح نکلی۔ یہ عقیدہ کس نے دیا ہمیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، امت کی ماں ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا جب انسان کی روح نکلتی ہے، سانس رکتی ہے، تو وہاں سے عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عالم آخرت کا وہ پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ روح نکلنے کے بعد سے حشر کے میدان تک، اور حشر کے میدان میں جب اٹھایا جائے گا انسان، تو اس کا وہاں عالم آخرت کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں سے یہ مسئلہ سمجھیں۔ اب وہ بولتے ہیں کہ یہ دنیاوی قبر میں عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی جگہ پر رہ کر کئی عالم موجود ہو سکتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ اس دنیاوی گڑھے میں عذاب نہیں ہوتا، یہاں پہ ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، اور جس کو مچھلیاں کھا جائیں، بہت ساری قیاس آرائیاں کرتے ہیں وہ، اور پھر انسان کو جو ہے نا عذاب کیسے ہوگا؟ تو اور وہاں پہ اگر آپ ان کو مردوں کو زندہ مانتے ہو، ان کو جسم دینا مانتے ہو، تو پھر وہ تیسری زندگی ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کی آیت کا انکار نہیں ہے، قرآن کی آیت کی وضاحت ہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اس مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے قبر میں، جب اس کو دفناتے ہیں تو مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جب وہ سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے تو فرشتے اس کو بولتے ہیں نم کا نومت العروس، تو سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ اور جو اگر گناہ گار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے، تو پھر فرشتے اس کو، اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، قبر میں دبا دیتی ہے، یا اس کے اوپر فرشتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حصے میں عذاب لکھا ہے۔ اب وہ دیکھیں یہاں پہ وہ اس بات کو سن رہا ہوتا ہے، یعنی کہ فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، وہ فرشتوں کی آواز کو سنتا بھی ہے، فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے، اور بولتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن اس کو زندگی پر قیاس کرنا یہ جہالت ہے۔ اس کو قرآن نے موت کا ہے، حدیث نے بھی موت سے تعبیر کیا ہے، اور انسان جو عام معاشرے پہ رہتے ہیں وہ موت سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کہتا ہے یہ برزخی حیات ہے تو ہمیں ایسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ برزخی حیات سے یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ برزخ کا معاملہ، آخرت کا معاملہ الگ ہے اور دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہاں سے عالم دنیا شروع ہو جاتا ہے انسان کی روح نکلنے کے بعد، اسی جگہ پر رہ کر، اسی جگہ پہ اس کی لاش اور میت اگر رکھی ہے کسی انسان کی چارپائی پر، اگر وہ شخص زندہ ہے کچھ لمحوں پہلے آخری سانسیں لے رہا ہے تو وہ عالم دنیا میں موجود ہے، اور یہاں اس کی آخری سانس نکلی، آخری سانس رکی، اس کی روح نکلی، اور وہاں سے عالم آخرت شروع ہو، چاہے وہ اس کی میت چارپائی پر پڑی ہو، لیکن اس کا عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے اسی جگہ پر۔ یا اس کو سرد خانے میں رکھوا دیا جائے 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دن بھی اگر وہ رکھا جائے تو وہ عالم آخرت میں موجود ہے، عالم دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اب اس کو قیاس کرنا اس بات پر کہ وہ دنیا میں موجود ہے، یہ دنیاوی قبر ہے، یہاں پہ عذاب نہیں ہو رہا، تو یہ جہالت ہے اور لا علمی ہے۔ حالانکہ اس کا عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے، اور عذاب بھی وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کی روحوں کو، گناہ گاروں کی روحوں کو نکالا جاتا ہے تو وہ فرشتے ان کی پیٹھ پر، ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنی جانوں کو نکالو، تم نے جو اللہ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس عذاب، اس کو جو ہے نا عذاب کا مسئلہ ہے، کوئی قرآن پاک میں کئی جگہ پہ موجود ہے یہ آیت۔ تو اب فرشتے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، اس پہ عذاب تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ عذاب ہوتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا، یعنی کہ وہ عالم آخرت اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور عالم آخرت جو ہے، عالم آخرت وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی بیعت وہاں رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ عالم آخرت میں موجود ہے، عذاب و ثواب محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا تو اس کو راحت مل رہی ہوتی ہے یا پھر وہ عذاب میں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس پر عذاب شروع کر دیتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ عذاب برزخ، اب عذاب برزخ اس کو اصطلاح میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ایک آڑ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ایک آڑ رکھی ہے
اگر وہ شخص اگر قبر میں نہ دفنایا جائے اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں فرعون کی لاشیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی کہ اس پہ عذاب نہیں ہو رہا، یقیناً اس پہ عذاب ہو رہا ہے. اس میں بھی قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے اور کل قیامت کے دن بڑے عذاب میں داخل کر دیا جائے گا. تو عذاب تو ان کا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اسی کو عذاب برزخ کہا جاتا ہے، اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے. لیکن اس دنیاوی قبر میں دفنایا جائے وہیں عذاب ہو رہا ہے، اور اگر اس کی فرعون کی لاش اور اوپر بھی رکھی ہوئی ہمارے سامنے تو وہاں عذاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے اس بات کا انکار نہیں ہوتا کہ اس پر عذاب نہیں ہو رہا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عالم کس کو کہتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہ کر اللہ تعالیٰ کئی عالم، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے لیے میں نے بتایا کہ وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وقت اور جگہ کا پابند نہیں ہے. جگہ کی پابندی، وقت کی پابندی انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. اور عذاب قبر اسی دنیاوی قبر میں ہوتا ہے. اس کے دلائل بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا، بے شمار دلائل ہیں. لیکن یہ عالم کی وضاحت ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عذاب قبر کے مسئلے کو بھی عذاب قبر کا مسئلہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کیونکہ وہاں پہ اگر عذاب قبر میں ہمیں عذاب نہیں آ رہا تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی یا یہ دلیل نہیں بنتی اس بات کی کہ اس پہ عذاب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، عذاب اس پر ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بات کا جواب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.